ڈرامہ حد کی آنے والی ایپیسوڈ بہت دلچسپ ہونے والی ہے، اور ناظرین اگر آج کی ایپیسوڈ کی بات کریں تو جو کچھ زینیا کے ساتھ ہوا سچ میں دل خوش ہو گیا۔ جس طرح زرار نے اسے اپنے ہی ولیمے سے سب کے سامنے بے عزت کر کے نکالا، وہ سین قابل دید تھا، کیونکہ اصل میں تو سیرت نے مہک کے گھر والوں کو اس لیے بلایا تھا نا کہ انہیں نیچا دکھایا جائے، مگر قسمت کا کھیل دیکھیں، وہی سب کچھ اس کی اپنی بیٹی کے ساتھ ہو گیا اور سیرت برداشت ہی نہ کر سکی۔ جب سیرت زرار اور مہک کو گھر واپس آنے کا کہتی ہے اور ولیمے کا اعلان کرتی ہے تو زرار ایک بار پھر یہی سمجھ بیٹھتا ہے کہ شاید اس کی ماں اس بار واقعی ہی بدل گئی ہے اور یہ سب کچھ اس کی خوشی کے لیے کر رہی ہے۔ مہک اور اس کے گھر والے بھی اس وقت تو بہت خوش ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی مہک زرار کے ساتھ اس کی ماں کے گھر پہنچتی ہے تو سیرت کا اصل رنگ دیکھ لیتی ہے۔ آہستہ آہستہ حقیقت سامنے آنا شروع ہو جاتی ہے۔ زرار کی غیر موجودگی میں سیرت مہک سے کہتی ہے کہ اپنے سارے رشتہ داروں اور دوستوں کو ضرور بلانا ولیمے پہ، تاکہ سب دیکھ سکیں کہ تم کتنے امیر گھرانے میں آئی ہو اور سارے تمہاری قسمت پر رشک کریں گے۔ یہاں مہک فوراً سمجھ جاتی ہے کہ سیرت آنٹی کی نیت میں ابھی تک فتور ہے، صرف دکھاوا اور تذلیل۔ مہک یہ بات دل میں ہی رکھتی ہے کیونکہ وہ نہیں چاہتی کہ زرار کی خوشی خراب ہو، لیکن اسے اندازہ ہو جاتا ہے کہ سیرت کبھی بدلے گی نہیں۔ دوسری طرف سمین پہلے ہی سیرت کی فطرت کو جیسا کہ سمجھ چکی ہے، اس لیے جب زرار اسے اور فریال کو خاص طور پہ ولیمے پہ بلانے کے لیے آتا ہے تو سمین ہچکچاتی ہے، مگر آخرکار صرف زرار کی خوشی کی خاطر ولیمے میں شرکت کا وعدہ کر لیتی ہے، لیکن ساتھ ہی زرار سے ریکویسٹ کرتی ہے کہ بیٹا ولیمے کے موقع پہ صرف اپنی ماں اور بہن کو اہمیت دینا، مجھے اور فریال کو بالکل اہمیت نہ دینا۔ اب ولیمے میں سیرت اور زینیا کا اصل چہرہ کھل کر سامنے آتا ہے۔ سمین اور فریال زبردستی مسکرا کر سب کچھ برداشت کر رہی ہوتی ہیں، لیکن اصل مزہ تب آتا ہے جب زرار خود سٹیج سے نیچے اتر کے آتا ہے اور فریال اور سمین کو خاص طور پہ سٹیج پر بلواتا ہے ساتھ تصویریں بنانے کے لیے۔ یہ دیکھ کر سیرت اور زینیا کے چہرے کا رنگ جیسے اڑ جاتا ہے، اور پھر جب زینیا سیرت کے کہنے پہ فریال اور سمین کو نیچا دکھانے کے لیے سٹیج پر چڑھتی ہے تو زرار وہیں اس کی بولتی بند کر دیتا ہے۔ زرار صاف الفاظ میں کہتا ہے کہ تم چاہے میری بہن ہو مگر میری زندگی میں تمہاری اب کوئی گنجائش، کوئی جگہ نہیں، کیونکہ وہ سب کچھ بھولا نہیں ہے جو زینیا نے مہک اور اس کے درمیان اور پھر فریال کے ساتھ کیا تھا۔ زرار سوچتا ہے کہ اگر مہک واپس نہ آتی اور ہمارے درمیان غلط فہمیاں دور نہ ہوتی تو میری بہن نے تو میری زندگی میں آگ لگانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ اور پھر زرار کا وہ جملہ، ابھی کہ ابھی یہاں سے چلی جاؤ، اور جب تک مہک اس گھر میں ہے میں تمہیں دوبارہ اپنے گھر میں دیکھنا نہیں چاہتا۔ یہ سن کر زینیا کے تو پیروں تلے سے زمین ہی نکل جاتی ہے، خاص طور پر اس لیے کہ یہ سب کچھ فریال اور سمین کے سامنے ہوتا ہے، جنہیں وہ خود بے عزت کرنے آئی تھی، ان کے سامنے بے عزت ہو کے بالآخر یہاں سے چلی جاتی ہے۔ اس کے بعد زینیا سیدھا اپنے شوہر شہرام کے پاس جاتی ہے، مگر سچ بتانے کی ہمت نہیں ہوتی، اس لیے طبیعت کی خرابی کا ڈرامہ کرتی ہے۔ شہرام تو پریشان ہو کر اسے فوراً ہاسپٹل لے جاتا ہے، لیکن ڈاکٹر چیک اپ کے بعد بتاتی ہے کہ سب کچھ نارمل ہے، صرف تھوڑا سا ڈپریشن ہے شاید، مگر زینیا اپنا ڈرامہ جاری رکھتی ہے اور شہرام واقعی ہی زینیا کو لے کر پریشان ہو جاتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ شاید زینیا کے ساتھ کچھ ایسا مسئلہ ہے جو ڈاکٹر ڈائیگنوز نہیں کر پائی۔ خیر جب سیرت کو پتہ چلتا ہے کہ زینیا ہاسپٹلائزڈ ہے تو وہ گھبرا جاتی ہے، مگر اگلے دن زینیا اسے سب کچھ بتاتی ہے کہ کس طرح زرار نے اپنے ولیمے سے مجھے نکالا۔ یہ سن کر سیرت کا غصہ تو بھڑک اٹھتا ہے، کیونکہ اسے اپنے بیٹے سے زیادہ اپنی بیٹی ہی تو عزیز ہے۔ وہ کہتی ہے کہ تم ضرور گھر آؤ گی، یہ گھر تمہارا بھی ہے، میں دیکھتی ہوں کہ تمہیں اس گھر سے جانے کے لیے کون کہتا ہے، مگر زینیا بھی ضد پکڑ لیتی ہے
اور اپنی ماں سے کہتی ہے کہ نہیں موم، اب میں اس گھر میں نہیں آؤں گی، یا تو آپ زرار اور اس کی بیوی کو گھر سے نکالیں یا پھر مجھے بھول جائیں، اب آپ کو ہم دونوں میں سے کسی ایک کو چننا ہوگا، فیصلہ آپ کا ہے، بیٹا یا بیٹی۔ یہ لمحہ سیرت کے لیے مشکل ضرور ہے، مگر وہ فوراً فیصلہ کر لیتی ہے کہ وہ زینیہ کا ہی ساتھ دے گی۔ اب لگتا یہی ہے کہ جب زینیہ دوبارہ گھر آئے گی اپنی ماں کے اصرار پر، تو زرار اور سیرت کے درمیان کھلی جنگ ہوگی، اور شاید یہی وہ موقع ہوگا جب زرار کو مکمل یقین ہو جائے گا کہ اس کی ماں بھی اس کی بہن کی طرح کبھی نہیں بدل سکتی۔ یہاں پر مزہ تو تب آئے ناظرین اگر زرار اپنی بیوی کو لے اور صرف یہ گھر ہی نہیں بلکہ ملک ہی چھوڑ کے چلا جائے، اور سیرت ساری زندگی پچھتاوے کی آگ میں جلتی رہے، کیونکہ جہاں تک میں نے نوٹ کیا ہے زینیہ اپنی ماں کے ساتھ بھی اتنی سگی نہیں ہے، اسے بھی صرف اپنے موقع محل دیکھتے ہوئے استعمال ہی کرتی ہے۔ خیر، ادھر زینیہ اپنی ساری بے عزتی کا بدلہ فریال پر نکالنے والی ہے، اسے فون کر کے زہر اگلنا شروع کر دیتی ہے۔ وہ الزام لگاتی ہے کہ تم نے پہلے میرے بھائی کو مجھ سے دور کیا، میرے شوہر کے قریب ہونے کی کوشش کی اور میرے سسرال میں جگہ بنانے کی بھی کوشش کر رہی ہو، حالانکہ حقیقت تو اس کے بالکل برعکس ہے۔ بھائی زینیہ، تم نے خود ہی نہ اپنے بھائی کے، نہ اپنے شوہر کے، نہ اپنے سسرال کے دل میں جگہ بنانے کی کوشش کی، اب فریال ہے ہی اتنی اچھی نیچر کی لڑکی کہ جو بھی اس سے ملتا ہے اسی کا دیوانہ ہو جاتا ہے۔ خیر، یہاں ایک بات تو واضح ہے کہ زینیہ جتنا بھی کھیل کھیل رہی ہے اب وہ سب اسی پر الٹنے والا ہے۔ شانزے سب کچھ نوٹ کر رہی ہے اور اسے یہ بھی احساس ہو رہا ہے کہ فریال کس قدر مضبوط لڑکی ہے، کیونکہ وہ بھی انہی تمام دکھوں سے گزری ہے جس سے شانزے گزری ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اپنے دکھوں کو پسے پشت ڈالتے ہوئے اس نے جس طرح شانزے کو حوصلہ دیا اور اس کو مضبوط بننے کے لیے سہارا دیا۔ شانزے فیصلہ کرتی ہے کہ اب میں بھی فریال آپی کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کروں گی کہ ان کی زندگی میں بھی خوشیاں آ سکیں۔ تو ناظرین، اب مجھے یہی لگتا ہے کہ ایک تو زینیہ نے اپنا آؤٹ آف کنٹری جانے کا پروجیکٹ سائن کر لیا ہے، شہرام اسے روکے نہ روکے زینیہ تو جا کے رہے گی، اور پیچھے جس طرح پہلے شہرام کے ہاتھ میں بچے کی فوٹو لگی ہے نا، کچھ اسی طرح سے زینیہ کی وہ میڈیکل فائل بھی لگنے والی ہے جس میں زینیہ کی پریگننسی سے لے کے ڈی این سی تک کی تمام رپورٹس موجود ہوں گی، اور شہرام تو وہ سب دیکھ کر ہکا بکا رہ جائے گا۔ زینیہ نے مجھ سے اتنی بڑی بات چھپائی جبکہ وہ جانتی تھی کہ مجھے بچے کی کتنی خواہش ہے، لیکن وہ اس قدر سیلفش ہو گئی کہ اپنے خواب کے پیچھے اس نے ہمارے ہونے والے بچے کو بھی ختم کر ڈالا۔ شہرام سب کچھ معاف کر سکتا ہے لیکن یہ معاف کرنا اس کے بس میں نہیں ہوگا۔ اسی وقت شہرام فیصلہ کرے گا، اپنا بوریا بستر باندھ کے اپنے ماں باپ کے گھر ہمیشہ کے لیے شفٹ ہو جائے گا۔ اب شہرام کے گھر والے خوش بھی ہوں گے، اور پھر وہ زینیہ کے متعلق شہرام کو جب ساری حقیقت سے آگاہ کریں گے کہ وہ لڑکی تو شروع دن سے تمہیں ہم سب سے دور کرنا چاہتی تھی، اور دیکھ لو کس طرح سے اپنے مشن میں کامیاب ہوئی کہ برا بھی ہمیں ہی بنا دیا۔ اور پھر شانزے فریال کی کہانی بھی شہرام کو بتائے گی کہ اس زینیہ نے فریال کے ساتھ کتنا برا کیا، اور نشاط بیگم شہرام سے کہیں گی کہ کاش ہمارے گھر میں بہو بن کے زینیہ نہیں بلکہ فریال آتی تو ہمارے گھر کا سکون اس طرح سے برباد نہ ہوتا۔ نشاط کی یہ دعا بہت جلد قبول ہونے والی ہے ناظرین، کیونکہ آگے چل کے ڈرامے میں کچھ ایسا ہونے والا ہے کہ شہرام کو مجبوری کے تحت ہی صحیح لیکن فریال سے نکاح کرنا پڑے گا، اور یقیناً آگے چل کے مجبوری میں بنایا گیا یہ رشتہ گہری محبت میں بدل جائے گا۔ تو کون کون اس لمحے کے انتظار میں ہے، کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔